الله الرحمن الرحيم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور جب مقرر کیا ہم نے خانہ کعبہ کو اجتماع کی جگہ لوگوں کے واسطے اور جگہ امن کی، اور بناؤ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ، اور حکم کیا ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو کہ پاک رکھو میرے گھر کو واسطے طواف کرنے والوں کے اور اعتکاف کرنے والوں کے اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے۔ حل لغات مثابتاً، یہ لفظ ثابا یتوب ثوباباً مثاباً سے ماخوذ ہے جس کے معنی لوٹنے کے ہیں، اس لیے مثابہ کے معنی مرجع کے ہو گئے، یعنی جہاں آدمی بار بار لوٹ کر جائے۔ خلاصہ تفصیل، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے کہ جس وقت ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کا معبد اور مقام امن ہمیشہ سے مقرر رکھا، اور آخر میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ برکت حاصل کرنے کے لیے مقام ابراہیم کو کبھی کبھی نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیا کرو۔ اور ہم نے بنائے کعبہ کے وقت حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف حکم بھیجا کہ میرے اس گھر کو خوب پاک صاف رکھا کرو، بیرونی اور مقامی لوگوں کی عبادت کے واسطے اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے واسطے۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی ہجرت مکہ اور بنا بیت اللہ کا تفصیلی واقعہ۔ اس آیت میں بیت اللہ کعبہ کی تاریخ کی طرف اشارہ ہے، اور حضرت خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں اس کی تعمیر جدید نیز بیت اللہ اور مکہ مکرمہ کی چند خصوصیات کا ذکر اور بیت اللہ کے احترام سے متعلق احکام مذکور ہے۔ یہ مضمون قرآن کی بہت سی آیات میں مختلف صورتوں میں پھیلا ہوا ہے، اس جگہ مختصر طور پر اس کو بیان کیا جاتا ہے جس سے مذکورہ آیات کا پورا مضمون واضح ہو جائے گا۔ یہ مضمون سورہ حج کی آیت نمبر 26 میں اس طرح مذکور ہے، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، یعنی وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جبکہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی جگہ بتلا دی کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرنا، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے اور قیام و رکوع و سجود کرنے والوں کے واسطے پاک رکھنا، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، لوگ تمہارے پاس چلے آئیں گے، پیادہ بھی اور دبلی اونٹنیوں پر بھی، جو دور دراز کے راستوں سے پہنچی ہوں گی۔ تفسیر ابن کثیر میں ائمہ تفسیر حضرت مجاہد رحمہ اللہ علیہ وغیرہ سے نقل کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام میں مقیم تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام شید خوار بچے تھے۔ جس وقت تعالیٰ کو ان کو یہ حکم ملا کہ ہم خانہ کعبہ کی جگہ آپ کو بتلاتے ہیں، آپ اس کو پاک صاف کر کے طواف و نماز سے آباد رکھیں۔ اس حکم کی تعمیل کے لیے جبرائیل امین براق لے کر حاضر ہوئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو مع ان کی والدہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے ساتھ لے کر سفر کیا۔ راستے میں جب کسی بستی پر نظر پڑتی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جبرائیل امین سے دریافت کرتے کہ کیا ہمیں یہاں اترنے کا حکم ملا ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے کہ نہیں، آپ کی منزل آگے ہے، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ کی جگہ سامنے آئی جس میں کانٹے دار جھاڑیاں اور ببول کے درختوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس خطہ زمین کے آس پاس کچھ لوگ بستے تھے جن کو عمالین کہا جاتا تھا۔ بیت اللہ اس وقت ایک ٹیلے کی شکل میں تھا۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے جگہ پہنچ کر جبرائیل امین سے دریافت کیا کہ کیا ہماری منزل یہ ہے، تو فرمایا کہ ہاں۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں اپنے صاحبزادے اور حضرت حاجرہ کے یہاں اتر گئے اور بیت اللہ کے پاس ایک معمولی چھت پر ڈال کر حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کو یہاں ٹھہرا دیا. ان کے پاس ایک توشہ دان میں کچھ کھجوریں اور ایک مشکیزے میں پانی رکھ دیا اور ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت یہاں ٹھہرنے کا حکم نہ تھا. وہ اس شیخوار بچے اور ان کی والدہ کو حوالہ بخدا کر کے واپس ہونے لگے. جانے کی تیاری دیکھ کر حضرت حاجرہ علیہ السلام نے عرض کیا کہ ہمیں اس لق و دق میدان میں چھوڑ کر آپ کہاں جاتے ہیں جس میں نہ کوئی مونس و مددگار ہے نہ زندگی کی ضروریات. حضرت خلیل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا اور چلنے لگے. حضرت حاجرہ علیہ السلام ساتھ اٹھی، پھر بار بار یہی سوال دہرایا. حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی طرف سے کوئی جواب نہ تھا، یہاں تک کہ خود ان کے دل میں بات پڑی اور عرض کیا کہ کیا اللہ تعالی نے آپ کو یہاں چھوڑ کر چلے جانے کا حکم دیا ہے؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالی کی طرف سے یہ حکم ملا ہے. اس کو سن کر حضرت حاجرہ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر آپ شوق سے جائیں، جس نے آپ کو یہ حکم دیا ہے وہ ہمیں بھی ضائع نہ کرے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام حکم خداوندی کی تعمیل میں یہاں سے چل کھڑے ہوئے، مگر شیرخوار بچہ اور اس کی والدہ کا خیال لگا ہوا تھا. جب راستے کے موڑ پر پہنچے جہاں سے حضرت حاجرہ علیہ السلام نہ دیکھ سکیں تو ٹھہر گئے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرمائی جو سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 35 اور 37 میں اس طرح مذکور ہے: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن تعبد الأصنام. اے میرے پروردگار، اس شہر کو امن والا بنا دیجئے اور مجھ کو اور میرے خاص فرزندوں کو بتوں کی عبادت سے بچائے رکھیے. پھر دعا میں عرض کیا: ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ. یعنی اے ہمارے رب، میں اپنی اولاد کو آپ کے محترم گھر کے قریب ایک میدان میں جو زراعت کے قابل نہیں آباد کرتا ہوں. اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز کا اہتمام رکھیں تو آپ کچھ لوگوں کے قلوب ان کی طرف مائل کر دیجئے اور ان کو پھل کھانے کو دیجئے تاکہ یہ لوگ شکر کریں. سابقہ حکم جس کی بنا پر شام سے ہجرت کرا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو یہاں لایا گیا تھا، اس میں یہ ارشاد ہوا تھا کہ میرے گھر کو پاک رکھنا. حضرت خلیل اللہ علیہ السلام جانتے تھے کہ پاک رکھنے سے مراد یہ ہے کہ اس کو ظاہری نجاسات اور گندگی سے بھی پاک رکھا جائے اور باطنی نجاست کفر و شرک سے بھی پاکی بھی فرمان الہی میں مقصود ہے. اس لیے یہاں ٹھہر کر جو دعائیں فرمائیں ان میں اول تو اس بستی کے محفوظ و معمون رہنے اور جائے امن ہونے کی دعا فرمائی. پھر یہ دعا کی کہ مجھے اور میری اولاد کو شرک و بت پرستی سے بچائیے، کیونکہ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کو معرفت حق تعالی کا وہ مقام حاصل تھا جس میں انسان کو اپنا وجود ہی نابود نظر آتا ہے، اپنے تمام افعال و اعمال اور ارادوں کو یہ محسوس کرتا ہے کہ سب کچھ حق تعالی ہی کے قبضہ قدرت میں ہے، اس کی مشیت و ارادے سے سب کام ہوتے ہیں. اس لیے کفر و شرک سے تو بیت اللہ کو پاک رکھنے کا جو حکم ملا تھا اس میں حق تعالی ہی سے امداد طلب کی. اس دعا کے اندر کفر و شرک سے محفوظ رہنے کی التجا میں ایک خاص راز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب بیت اللہ کی تعظیم و تکریم کا حکم ہوا تو یہ احتمال بھی تھا کہ آئندہ چل کر کوئی ناواقف اس بیت اللہ کو معبود نہ بنا لے اور اس طرح شرک میں مبتلا ہو جائے. اس لیے یہ دعا فرمائی کہ مجھ کو اور میری اولاد کو شرک سے محفوظ رکھا جائے. اس کے بعد
شیر خوار بچہ اور اس کی والدہ پر شفقت کے پیش نظر یہ دعا فرمائی کہ میں نے ان کو آپ کے حکم کے مطابق آپ کے محترم گھر کے پاس ٹھہرا تو دیا ہے، لیکن یہ جگہ زراعت کے قابل بھی نہیں جہاں کوئی اپنی محنت سے ضروریات زندگی حاصل کر سکے، اس لیے آپ ہی اپنے فضل سے ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما دے۔ یہ دعا کر کے حضرت خلیل اللہ علیہ السلام تو اپنے وطن شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر حضرت حاجرہ علیہ السلام کا کچھ وقت اس توشہ کھجور اور پانی کے ساتھ کٹ گیا جو حضرت خلیل اللہ علیہ السلام چھوڑ گئی تھی، جو حضرت خلیل اللہ علیہ السلام چھوڑ گئے تھے۔ پانی ختم ہونے کے بعد خود بھی پیاس سے بے چین اور شیر خوار بچہ بھی۔ اس وقت پانی کی تلاش میں ان کا نکلنا اور کبھی کوئی صفا پر کبھی کوئی مروہ پر چڑھنا اور ان دونوں کے درمیان دوڑ کر راستہ طے کرنا تاکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام آنکھوں کے سامنے آ جائیں، عام مسلمانوں میں معروف ہے، اور حج میں صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنا آج تک اس کی یادگار ہے۔ اس قصے کے آخر میں حضرت جبرائیل امین کا بحکم خداوندی وہاں پہنچنا اور چشمہ زمزم کا جاری کرنا اور پھر قبیلہ جرہم کے کچھ لوگوں کا یہاں آ کر مقیم ہو جانا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جوان ہونے کے بعد قبیلہ جرہم کی ایک بیوی سے شادی ہو جانا، یہ سب صحیح بخاری کی روایت میں تفصیل کے ساتھ مذکور ہے۔ روایت حدیث کے مجموعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدا سورہ حج کی آیت میں جو بیت اللہ کو آباد کرنے اور پاک صاف رکھنے کا حکم حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کو ملا تھا، اس وقت اتنا ہی عمل مقصود تھا کہ اس جگہ کو حضرت اسماعیل اور حاجرہ علیہ السلام کے ذریعے آباد کر دیا جائے۔ اس کے مخاطب صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے کیونکہ اسماعیل علیہ السلام ابھی شیرخواری کے عالم میں تھے۔ اس وقت بیت اللہ کی تعمیر جدید کا حکم نہ ملا تھا۔ سورہ بقرہ کی یہ آیت جو اس وقت زیر نظر ہے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِي، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی شریک کر لیا گیا ہے۔ یہ حکم اس وقت کا ہے جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جوان اور متاہل ہو چکے تھے، اس وقت دونوں کو بناء بیت اللہ کا حکم دیا گیا۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام حسب عادت حضرت حاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی ملاقات کے لیے مکہ مکرمہ پہنچے تو دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تیر بنا رہے ہیں۔ والد ماجد کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ ملاقات کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالی نے ایک کام کا حکم دیا ہے، کیا تم اس میں میری مدد کرو گے؟ لائق فرزند نے عرض کیا کہ بصد چشم کروں گا۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس قلعے کی طرف اشارہ کیا جہاں بیت اللہ تھا کہ مجھے اس کی تعمیر کا حکم ہوا ہے۔ بیت اللہ کے حدود اربع تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتلا دیے تھے۔ دونوں بزرگوار اس کام میں لگے تو بیت اللہ کی قدیم بنیادیں نکل آئیں، انہی پر دونوں نے تعمیر شروع کر دی۔ اگلی آیت میں اسی کا بیان ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جس میں اس طرف اشارہ ہے کہ بانی بیت اللہ اصل میں حضرت خلیل علیہ السلام ہے اور اسماعیل علیہ السلام مددگار کی حیثیت سے شریک ہے۔ ان تمام آیات پر غور کرنے سے وہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے جو بعض روایات حدیث اور تاریخ میں مذکور ہے کہ بیت اللہ پہلے سے دنیا میں موجود تھا، کیونکہ تمام آیات میں کہیں بیت اللہ کی جگہ بدلانے کا ذکر ہے، کہیں اس کو پاک صاف رکھنے کا ذکر ہے۔ یہ کہیں مذکور نہیں کہ آج کوئی نیا گھر تعمیر کرانا ہے اس کی تعمیر کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیت اللہ کا وجود اس واقعے سے پہلے موجود تھا، پھر طوفان نوح علیہ السلام کے وقت منہدم ہو گیا یا اٹھا لیا گیا تھا، صرف بنیادیں موجود تھیں۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے پہلے حضرت ابراہیم علیہ اور اسماعیل علیہ السلام کعبہ کے پہلے بانی نہیں بلکہ بناء ثابت کی بنیادوں پر جدید تعمیر ان کے ہاتھوں ہوئی ہے۔ اب رہا یہ معاملہ کہ پہلی تعمیر کس نے اور کس وقت کی، اس میں کوئی صحیح اور قوی روایت حدیث کی منقول نہیں۔ اہل کتاب کی روایات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اس کی تعمیر آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی فرشتوں نے کی تھی، پھر آدم علیہ السلام نے اس کی تجدید فرمائی۔ یہ تعمیر طوفان نوح تک باقی رہی۔ طوفان نوح میں منہدم ہو جانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک یہ ایک ٹیلے کی صورت میں باقی رہی۔
حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے اکثر نو تعمیر فرمائی. اس کے بعد اس تعمیر میں شکست و ریت تو ہمیشہ ہوتی رہی مگر منہدم نہیں ہوئی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت سے قبل قریش مکہ نے اس کو منہدم کر کے اکثر نو تعمیر کیا، جس کی تعمیر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خاص شرکت فرمائی.